اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ گزشتہ 2 ہفتوں کی طرح آج بھی جمعرات کے روز ہم عشا خضر وٹو کے ساتھ فلسفے کے موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ ہم نے اس سیریز کے پہلے پروگرام میں یہ بات کی کہ فلسفہ کیا ہے، اس کے بنیادی سوالات کیا ہیں۔ پھر اس سے اگلے ہفتے یعنی گزشتہ جمعرات کو ہم نے فلسفے کی پہلی یا بنیادی 5 شاخیں ہیں ان کے حوالے سے بات چیت شروع کی۔ ہم نے دیکھا کہ میٹا فزکس کس کو کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایپسٹیمولوجی کس کو کہتے ہیں، جو فلسفے کی ایک اور اہم شاخ ہے۔ میں اس پروگرام میں عشا خضر وٹو کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گا۔ عشا خضر وٹو، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جوائن کیا۔ جو قارئین ناظرین آپ کو پہلے سے نہیں جانتے، ایک مرتبہ پھر ان کو بتاتا چلوں کہ عشا خضر وٹو ان دنوں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں فلسفے کا ایک کورس پڑھا رہی ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ آپ سے میرا پہلا اور آسان سا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں بتائیں ایپسٹیمولوجی کہتے کسے ہیں۔ اس کا شاید اردو ترجمہ علمیات بنے گا، مجھے کوئی اس کی مناسب اصطلاح معلوم نہیں ہے اردو میں، لیکن گوگل کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو علمیات بولا جاتا ہے۔ تو ہے کیا یہ ایپسٹیمولوجی؟ ایپسٹیمولوجی اگر ہم یہ لفظ دیکھیں تو یہ گریک ورڈ ایپسٹیم یعنی نالج اور لوگوس یعنی اسٹڈی آف سے آ رہا ہے۔ تو اس ٹرم کا مطلب بنتا ہے اسٹڈی آف نالج۔ یہ ان سوالات سے ڈیل کرتا ہے کہ نالج کیا ہے، ہاؤ ڈو وی نو واٹ وی نو، ہمیں کیسے معلوم ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم ہے وہ کس حد تک ٹروتھ پہ بیسڈ ہے، یا وہ علم کہاں سے آ رہا ہے، وہ بنیاد کیا ہے اس علم کی، اینڈ یہ کہ ہماری علم کی حدود کیا ہیں، کیا لمٹس ہیں ہیومن نالج کی، اینڈ ادر کویشچنز ریلیٹڈ ٹو نالج۔ اس کے اندر آتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی سینسز یوز کر کے نالج حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ریشنالٹی یوز کر کے نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں موسٹ پاپولر یا کامن سورسز یا سورس آف نالج یہ ہے کہ ریشنلزم، یعنی کہ عقل یا ریزن کا استعمال کر کے نالج حاصل کرنا۔ دوسرا ہے امپیریسزم، یعنی اپنے ایکسپیرئنس کی بیس پہ نالج حاصل کرنا۔ ریشنلزم میں آئے گا نالج سچ ایز 2+2=4، اینڈ امپیریسزم میں آئے گا نالج سچ ایز فائر از ہاٹ، آپ نے آگ کو چھوا تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ گرم ہے۔ اسی طرح سے کانٹ نے اس کو فردر ایزی کرنے کے لیے ان دونوں کا سنتھسس بھی ہمیں دیا ہے۔ وہ اے پریوری اور پوسٹریوری نالج میں فرق بتاتا ہے۔ اے پریوری وہ نالج ہے جس کا ایکسپیرینس پہ انحصار نہیں ہے، ہم اس کا ایکسپیرینس پرسنل لیول پر کریں یا نہ کریں وہ نالج ہی رہے گا۔ جیسے 2+2=4، ہم اس کا ایکسپیرینس کریں یا نہ کریں، نتھنگ کین چینج دا فیکٹ that 2+2=4۔ اس کی طرح پوسٹریوری ہے، ایسی چیزیں جو ہمیں ایکسپیرینس کے بعد معلوم ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل یہ کام کرنے سے ایسا ہوگا، کاز اینڈ افیکٹ والی تھنگ، وین وی گو تھرو اٹ ہمیں وہ ایکسپیرینس سے وہ نالج آتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا یا اس کے بعد ایسا ہوگا۔ میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں کہ علم، عام طور پر ہم اس کو انفارمیشن کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں، لیکن علم کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن علم کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، یہ اب ذرا ہمیں بتائیے۔ انفارمیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، انفارمیشن جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، انفارمیشن پہ آپ کو یقین ہو یا نہ ہو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر انفارمیشن پر یقین ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر انفارمیشن سچ ہو۔ تو جو پلیٹو ڈیفینیشن دیتا ہے علم کی، وہ ایک ٹرائیپارٹائٹ ڈیفینیشن ہے، یعنی 3 حصوں پر مشتمل۔ اس میں پہلا ہے جسٹیفائڈ، سیکنڈ ہے ٹرو، اینڈ تھرڈ ہے بلیف۔ یعنی نالج ہی آرگیوز از اے جسٹیفائڈ ٹرو بلیف، یعنی ہمیں جو انفارمیشن مل رہی ہے یا جو ہمارا نالج ہے، اٹ ہیز ٹو بی ٹرو، وی نیڈ ٹو بلیو اٹ، وہ سچ بھی ہو اور ہمیں اس پہ یقین بھی ہو۔ اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ از اٹ نیڈس ٹو بی جسٹیفائڈ، یعنی کہ وی شوڈ ہیو گڈ ریزن ٹو بلیو اٹ،
We should be justified in believing that very truth یا that very piece of knowledge. اس پہ لیکن ایڈمنڈ گیٹیئر کی کرٹیک بھی ہے کہ جسٹیفائڈ ٹرو بلیف بھی نالج نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک گھڑی دیکھیں جو کہ خراب ہے لیکن بائی چانس اس کی سوئی 2 پر ہے اینڈ واقعی 2 بجے ہیں، تو یو لوکنگ ایٹ دا کلاک، آپ کو یہ نالج مل رہا ہے کہ 2 بجے ہیں. اٹ از جسٹیفائڈ بیکاز یو آر لوکنگ ایٹ اے کلاک. اٹ از ٹرو بیکاز واقعی 2 بجے ہیں اینڈ یو بلیو ان اٹ بیکاز یو آر لوکنگ ایٹ اے کلاک اینڈ یو سی کہ سوئی 2 پر ہے، بٹ کلاک تو خراب ہے. تو از دیٹ نالج یا آپ بائی چانس صحیح ہیں؟ تو اٹ از اگین لائک ایوری تھنگ ان فلاسفی اینڈ آن گوئنگ ڈبیٹ، بٹ جسٹیفائڈ ٹو بلیف کسی حد تک از دی ڈیفینیشن آف اٹ، بٹ دین اگین اٹ آلسو ہیز اٹس پرابلمس. تو اس میں ریشنالٹی اینڈ امپیریسزم آر امپورٹنٹ. اچھا، امپیریسزم کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ہمارے جیسے معاشرے پاکستان، ہندوستان، جہاں پہ فلسفہ اور سائنس یا منطق معاشرے میں وہ اہمیت نہیں رکھتے جو ہم مغرب کے معاشروں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. ہمارے یہاں پھر اس کا بہت زیادہ غلط استعمال کیا جاتا ہے. آج کل کی بات کر لیں، گزشتہ رمضان کی طرح، کئی سالوں کی طرح رمضان میں کوئی نہ کوئی ایک نیا مولوی صاحب وائرل ہو جاتے ہیں. ابھی آزاد جمیل صاحب وائرل ہوئے ہیں. ان کو کوئی خواب آیا جس میں وہ مقدس ہستیوں کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے جو وظیفہ دیا وہ درست تھا. کچھ عرصہ پہلے عوریہ مقبول جان صاحب کو خواب آیا جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنانا ایک بہت اچھی بات ہے. ضیاء الحق نے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی، جو سب سے خوفناک بات میں شاید اس تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی تجربے یا امپیریسزم کی بیس پہ، تو ضیاء الحق نے کہا کہ میں نے استخارہ کیا تھا اور مجھے اشارہ ملا کہ بھٹو کو پھانسی دے دو. ہندوستان میں تو اس سے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام شاید دیے جا رہے ہیں آج کل، جب سے بی جے پی کا ابھار ہوا ہے. تو اس طرح کے معاشرے میں ایپسٹیمولوجی اور ان بحثوں کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو اس طرح کے دعوے کر دیے جاتے ہیں جن کو عام لوگ جھٹلانا مشکل سمجھتے ہیں، اس صورتحال میں آپ کیا رائے دیں گی؟ اصل میں اس طرح کے معاشرے میں زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے ٹو لک ایٹ ایپسٹیمولوجی ان دا سینس کہ ہمیں وہ نالج کہاں سے رہا ہے. امپیریسزم کا مطلب ہے ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن اینڈ ایکسپیرئنس. وہ خالی ایک انڈیویژول کا ایکسپیرئنس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے ہمیں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن بھی ملتی ہے. جھوٹ بولنا بہت آسان ہے، لیکن سچ جو ہے وہ ریزن پر مشتمل ہوتا ہے. سچ جو اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، دیٹ از ایدر ریشنل یا امپیریکل. لیکن یہاں پہ کوئی امپیریکل ایویڈنس بھی نہیں ہے، اینڈ دین دیر از نو لاجک ٹو بیک اٹ اپ. تو اٹس ویری ہارڈ ٹو کریکٹرائز سم تھنگ دیٹ ویگ ان دا ڈومین آف نالج. بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کو یونیورسل بنیادوں پر یا تو صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے یا غلط بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. بالکل، یس. اگر ایسا ہم کر نہیں پا رہے تو وہ چیز علم نہیں قرار پائے گی، کچھ اور قرار پائے گی. اچھا، پچھلے ہفتے جو ہم نے پروگرام کیا اس میں بھی ہم نے ایک تھوڑی سی بحث کی. میں اس بحث کو ایپسٹیمولوجی کے حوالے سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ علم کیا ہے، یا جس کو پروڈکشن آف نالج کہا جاتا ہے. یہ تاریخی طور پر جو ایک بالائی طبقہ تھا اس کی اجارہ داری رہی. ٹھیک ہے، کسی حد تک انڈسٹریلائزیشن میں جب وہ یورپ میں آئی اور وہاں پر ساتھ ہی ساتھ محنت کش طبقے کی تحریکیں ابھریں، اس کے نتیجے میں تعلیم کی ایک ڈیموکریٹائزیشن نظر آتی ہے. اسی طرح کلونیل ورلڈ میں جب نیشنل لبریشن کے پروجیکٹ مکمل ہو گئے تو بہت سے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم کی ڈیموکریٹائزیشن ہوئی ہے. لیکن آج بھی یورپ میں بھی فلسفہ بالخصوص یا اقتصادیات، اکنامکس، یہ ایک ایلیٹ کا مشغلہ ہے. ایلیٹ ہی عام طور پر وہاں بھی اس کو پڑھتی اور پڑھاتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ علم جو ہے وہ بالائی طبقے کی ایک میراث رہا اور اس کو ہم ڈیموکریٹائز بالخصوص پاکستان کے پس منظر میں نہیں کر پائے.
ایک تو ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو اٹ از ویری کریکٹ کہ جو گریکس تھے تو وہ وہاں سے کیوں ویسٹرن فلاسفی کا اوریجن آ رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دے ہیڈ سلیوز. ان کے غلام تھے جو مینول لیبر کرتے تھے, ساری محنت مزدوری اور مشکل کام کرتے تھے. So they had the leisure time to lay back, relax and think about the stars. اسی لیے astronomy میں بھی وہ کافی آگے تھے, and think about and contemplate about philosophical problems. تو پلیٹو سب کو یاد ہے, پلیٹو کے وہ سلیوز, وہ غلام جنہوں نے اس کو یہ لیجر ٹائم, یہ فرصت دی کہ وہ اتنے بڑے فلوسافیکل آئیڈیاز آگے پہنچا سکے, ان غلاموں کے نام کسی کو نہیں پتہ, یاد تو دور کی بات معلوم بھی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹو ڈیموکریٹائز فلاسفی سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اسٹیٹ اپنے بیسک فرض سر انجام دے. اگر لائک یو سیڈ کہ فلاسفی ایک ایلیٹسٹ تھنگ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب کوئی بھوکا ہو تو اس کا یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ علم کیا ہے, اس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ مجھے اگلی روٹی کہاں سے ملے گی. کوئی بیمار ہو, اس کا یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ میٹا فزکس کیا ہے, یہ یونیورس کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, میری آئیڈینٹی کیا ہے. اس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ میرے علاج کے پیسے کہاں سے آئیں گے. تو دیز آر ویری بیسک نیڈس. تو جب یہ فلفل ہوں گی تو ہی انسان ان سوالوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے دیٹ کنسرن یو بیونڈ یور فزیکل نیڈز یا ہیلتھ یا ایجوکیشنل یا ہنگر نیڈس. تو اسٹیٹ کا کام فرسٹ آف آل یہ ہے کہ یہ بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کرے, ویجز ٹھیک ٹھاک دی جائیں تاکہ کسی کے پاس یہ فرصت تو ہو کہ وہ اس بارے میں سوچے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ڈیموکریٹائز اسے کرنے کے لیے اس کا اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا بھی تو اچھا ہونا چاہیے. کہنے کو تو بہت سے سرکاری اسکول ہیں, بہت سے پرائیویٹ اسکولز ہیں, لیکن آئی وڈ آرگیو کہ ان اسکولوں سے نکلا ہوا ایک بچہ یا کسی مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ, ان کی تھنکنگ اسکلز آر سیم. کریٹیکل تھنکنگ ہمارے اسکولز میں نہیں سکھائی جاتی, اینڈ دیٹ از لائک دا بیسک تھنگ نیڈیڈ ٹو لرن اباؤٹ فلاسفی یا پھر ایکچولی تھنک کریٹیکلی اباؤٹ اینی تھنگ. تو اگر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل, اپنے شعور سے سوچیں, پورنگ آل کلچرل یا پاس ڈاؤن بائسز اسائڈ, تو وہ فلاسفی کس طرح کر سکتے ہیں؟ انہیں تو پھر ریڈی میڈ جواب جو انہیں آلریڈی اسپون فیڈ کیے گئے ہیں ان کے پاس تو وہی ہوں گے. تو یہ معیار بھی بہتر کیا جائے. لٹریچر, ہسٹری بہت ضروری ہے. اگر لٹریچر پڑھایا جائے گا تو پھر نان فکشن کی کسی حد تک سمجھ آئے گی. اینڈ لٹریچر اٹ سیلف ہولڈز اے لاٹ آف فلوسافیکل تھیمز, جیسے دوستوفسکی کے ناولز ہو گئے, البرٹ کامیو رائٹس فکشن, اینڈ دیر آر لاٹ آف ماڈرن یا کلاسیکل ورکس جن میں بہت فلوسافیکل تھیمز ہیں. تو اگر فار ایگزامپل انٹرمیڈیٹ میں انگلش لٹریچر ہو تو اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ اوکے اس کے بعد کیا ہوا, مسٹر چپس نے پھر کیا کیا اینڈ اسٹف لائک دیٹ. یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, آن ڈیپر لیول ہم کیا اس سے سیکھ سکتے ہیں, ہم کیا ریئلائز کر رہے ہیں, اس پرسن کا انٹرنل تھاٹ پروسیس کیا تھا, اینڈ ہاؤ ڈز دیٹ ریلیٹ ٹو اس. اس پرسن ان دس ناول اس نے زندگی سے یہ سیکھا, تو کیا ہم بھی وہ سیکھ سکتے ہیں, اینڈ ادر تھنگس لائک دیٹ جو ہمیں سوچنے سمجھنے پر مجبور کریں. سائڈ نوٹ, آپ لوگوں نے بھی مسٹر چپس پڑھا تھا؟ ہم نے بھی پڑھا تھا. میں نے 1990 میں ایف ایس سی کی تھی, تو ہم بھی مسٹر چپس پڑھتے تھے. ہم سب پڑھ رہے ہیں, بٹ اس کو کریٹیکلی کوئی نہیں دیکھتا. اوکے, آپ نے بات کی افلاطون کی اور ان یونانی فلسفیوں کی جنہوں نے اس لیے فلسفہ کرنے میں کامیابی حاصل کی کہ ان کے لیے غلام کام کر رہے تھے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم بھی باقی شعبوں کی طرح یا نالج پروڈکشن بھی بنیادی طور پر ایک سماجی عمل ہے, یہ ایک سوشلی پروڈیوسڈ چیز ہے؟ آف کورس اٹ از, لیکن یہ ایک اسپیسیفک طبقے کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی فار ایوری بڈی. یہ ایک کانسنٹریٹڈ مائنورٹی کے پاس اس کو مینیپولیٹ کرنے یا کنٹرول کرنے کی پاور نہیں ہونی چاہیے. اٹ از سم تھنگ دیٹ از فار ایوری بڈی اینڈ اٹ شوڈ بی فار ایوری بڈی. آپ کی باتوں سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جو فرانس کے بہت مشہور سوسیولوجسٹ بوردیو نے لکھی. انہوں نے ایک کتاب ہے ان کی ٹیلی ویژن, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسکولا
جو ایک یونانی لفظ تھا اسی میں سے آج کا لفظ اسکول نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے فارغ وقت. یعنی اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے سوچ بچار کا کام کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس فارغ وقت ہو. ایبسلیوٹلی. تو میرے خیال سے جب تک ہم لوگوں میں ایک ایسا معیار زندگی پیدا نہیں کرتے جہاں محنت مشقت کے علاوہ ان کے پاس فارغ وقت بھی ہو، میرا خیال صرف روٹی پانی کافی نہیں ہے. ایک ایسا نیا سماج چاہیے جس میں لوگوں کے پاس فارغ وقت بھی ہو، جس میں وہ بیٹھ کر سوچ بچار کر سکیں اور پڑھ سکیں. میں آپ سے اسی حوالے سے ایک اور بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں. فلسفہ صرف یونان میں تو نہیں ہوا، ہندوستان میں بھی تھا، چائنا میں بھی تھا. تو کیا یہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی کہ ایک ایلیٹ اوپر بیٹھی ہوئی براہمن جو ہیں وہ تو فلسفہ کر رہے ہیں لیکن شودر نہیں کر رہے؟ کیا یہاں بھی ایسے ہی تھا؟ ٹو سم ایکسٹینٹ یس، بٹ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ہم براڈر لیول پہ دیکھیں تو انڈین فلاسفی کے کافی ایسے آئیڈیاز ہیں جو ایکچولی سوکریٹیز سے بھی پہلے کے ہیں یا پری سوکریٹک سے بھی پہلے کے ہوں گے، اینڈ وہ ویسٹرن فلاسفی میں نہیں پڑھائے جاتے. اینڈ اسی طرح سے جو چائنیز فلاسفی دے آلسو ہیو اینشینٹ آئیڈیاز، لیکن وہ بھی سائڈ لائن کر دیے گئے ہیں. اگر ہم یہ ابھی براڈ لیول پہ دیکھ رہے ہیں ان کمپیریزن، تو پھر آپ خود دیکھیں کہ انڈین فلاسفی کے اندر کتنے وہ ہوں گے ڈسکریمنیشن یا ڈسٹینس، ایپسٹمولوجیکل ڈسٹینس بٹوین کلاسز یا بٹوین سرٹن گروپس، کہ انٹرنیشنلی ایک ہائرارکی ہے تو ان کی انٹرنل بھی ایبسلیوٹلی ہوگی. بٹ جو چائنیز یا بدھسٹ فلاسفی اٹ از لارجلی اسپریچول، اٹ از ویری اسپریچول ان نیچر. تو اس کی وجہ سے اس میں ایک سرٹن بیوٹیفل ٹچ تو ہے، بٹ کلاسز کا وہ ڈسکریمنیشن بھی ہے اس میں نظر آتی ہے. آپ نے بدھسٹ فلاسفی کا ذکر کیا تو اسی حوالے سے میں سوال بھی آپ سے دراصل پوچھنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا چین کا، ہندوستان کا. یہ جو ایپسٹیمولوجی کی بحثیں ہیں، کیا یہ اسی طرح سے انڈین فلاسفی میں یا بدھسٹ فلاسفی میں بھی موجود ہیں جس طرح سے یہ یورپی فلسفے میں یا جسے ہم مسلم یا عرب فلسفہ بول سکتے ہیں اس میں بھی موجود ہیں؟ کیونکہ عرب فلسفہ کافی حد تک متاثر ہوا جب ان کا یورپ پہ قبضہ ہوا اور تراجم ہوئے، وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ہندوستان کا فلسفہ تو اس سے بھی شاید پرانا ہے، پھر جو بدھزم اور اسپرچولیٹی کا ایک لنک ہے اس کی وجہ سے کیا وہاں پر بھی ایپسٹیمولوجی کا طریقہ کار وہی ہے جو ہم مسلم فلسفے میں دیکھتے ہیں اور یونانی فلسفے میں دیکھتے ہیں، یا کچھ ہٹ کے مباحث موجود ہیں؟ تھوڑا ڈفرینس یہ ہے، بلکہ میجر ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اسپرچویلٹی پہ بلیو کرتے ہیں. اٹس فار مور امپیریکل، اینڈ وہ اس طرح سے ہے کہ اس کی اگر لاجیکل کوئی بیکنگ اپ نہیں ہے تو بھی دے کنسیڈر اٹ علم، دے کنسیڈر اٹ نالج. ریشنیلٹی از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از واٹ میکس گریکس یا یہ ویسٹرن تھاٹ یونیک. یا اس وجہ سے ایک ڈسٹنکشن ہے بٹوین انٹینسلی اسپریچول انڈین فلاسفی اینڈ بدھسٹ فلاسفی اینڈ ویسٹرن فلاسفی. اور کیونکہ یہ ریشنلزم ڈالنے والے ہی ویسٹرن تھے تو دے ہولڈ دیئر اون ویسٹرن آئیڈیلز جن میں ریشنیلٹی ضرور ہے ان اے ہائر ریگارڈ. بہت شکریہ آپ کا. آج ایک مرتبہ پھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. ناظرین، ہم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. ہم اس گفتگو کو، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہمیں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. ہم اگلے ہفتے اس موضوع پر دوبارہ آپ سے بات کریں گے. شکریہ.